अस्सलाम वालेकुम। ये जी बोले अस्सलाम वालेकुम। आज हम आलू के पकोड़े, पालक के और हरी प्याज के पकोड़े बनाएं। इसके लिए बेसन अभी भिगोएंगे, कोई ऐसा वो नहीं है इशू। इसमें बेसन डलेगा, कुटी मिर्च, जीरा, नमक, हल्दी। पहले हम आलू के उसमें बनाएंगे, फिर दूसरी प्याज वगैरह के वो बनाएंगे। विस्क की मदद से ये पानी डालेंगे हम। इसी में हम कुटी मिर्च डालेंगे, ज़ीरा भी डाल देंगे, ज़ीरा, नमक और हल्दी ये सब डाल देंगे और इनको मिक्स करेंगे अच्छी तरह। रोक ले भाई। ये इसको मिलाने के बाद ये अजवाइन, थोड़ी सी अजवाइन लेके हाथ से मसल के डालना, फिर अजवाइन को भी मिलाना। इन सब चीज़ों को मिलाने के बाद ये देखें, अभी हमने भिगोया है, इसको अभी बनाएंगे। कोई ऐसा वो नहीं है कि बेसन को अगर भिगोते भी है तो अच्छा है, लेकिन इसको अलट पलट ज़रा ज़्यादा करना पड़ता है ताकि बेसन हमारा अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। फिर हमने उसको ये देखें मिक्स हमारा हो गया बेसन, लेकिन अभी थोड़ा सा और पतला करना है। ये देखिए चावल का आटा, ये इस वक्त डालेंगे हम जब हम फ्राई करने लगेंगे ना। मैंने तो नहीं भिगोया है बेसन को, मैंने बेसन को ये चावल का आटा मैंने मिलाया। चावल के आटे से थोड़ा क्रिस्पी हो जाते हैं। और भी मैं वो नहीं डालती इसमें, क्या नाम के सोडा वोडा पकौड़ों में। और आप देखिएगा इंशाल्लाह। अभी आपके सामने भिगोया, कोई देर रखा भी चावल का आटा मिक्स किया मैंने। 3 चमचे मैंने बेसन में मिलाया है चावल का आटा। आप वो क्वांटिटी कम और ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। अब थोड़ा सा पानी और डलेगा, ये देखिए चावल का आटा मिलाया मैंने। अब मैंने इसमें आलू के फ्राई करने, ये आलू के मैंने काट के रखे, ये मैं आलू के डालूँगी इसमें। अभी नया आलू आया था और ज़बरदस्त आलू के बनते। ये मैंने यहाँ रखा फिर, और ये आलू के डाला मैंने, ये देखिए। अब इसमें अलट पलट करके, और ये मेरा ऑयल है, ये देखिए बगैर जो है सोडे के, और ये आलू के पकोड़े आप देख रहे हो खुद ही फूल रहे, और ये चावल का आटा डालने से क्रिस्पी होंगे। ना मैंने बेसन को भिगोया था ना कुछ, अगर भिगो लें तो अच्छा है,
ایک آپ کے سامنے ہی میں نے بیسن کو آپ کے سامنے ہی بھگو کے آپ کے سامنے ہی بنا لیں. اگر آپ آدھا گھنٹہ بھی بھگو کے رکھیں گے بیسن کو تو اچھے ہی ہیں، اچھا ہی ہے. سب کو آتے ہیں لیکن سامان ڈالنے کا مسئلہ. دیکھیں فرائی ہو گئے ہیں، اب میں ان کو نکال رہی ہوں. یہ اس میں ڈالنے کے بعد وہی چاٹ مسالہ ضرور ڈالیے گا. چاٹ مسالے سے الٹ پلٹ کر کے اور چاٹ مسالہ ڈالیں. اب یہ دیکھیں پالک ہے، اب پالک کے ہم بنائیں گے پکوڑے. ویسے تو بیگن کے، ہری مرچوں کے اگر آپ لوگ کہو گے تو میں وہ بھی بنا کے دکھاؤں گی. یہ پالک کے پتے ہیں، ان کو پہلے اچھی طرح دھو لیا تھا ہم نے. یہ دیکھیے بغیر سوڈے کے ہی ہیں یہ سب آپ کے سامنے. بہت اچھے بنتے ہیں اگر آپ اس کو صحیح سے بیٹر اور یہ ڈالیں تو سوڈا ڈالنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. بنا سوڈے کے بھی یہ پالک کے بن رہا ہے. آلو کے بھی دیکھیں آپ نے، چاول کا آٹا ڈالنے سے کرسپی ہو جاتا ہے. بیسن تو ڈالتے ہی ہم، چاول کا آٹا ڈالتے کرسپی ہو جاتا ہے. اس کو بھی ہم چاٹ مسالہ ڈالیں گے. یہ دیکھیں پالک کے بھی تیار ہو گئے. اور بوائل انڈے کے بھی بنتے ہیں. اب یہ ہو گیا تو یہ میں نے کہا اس میں چاٹ مسالہ ڈالیں. دونوں سائڈوں پہ ڈالیں گے چاٹ مسالہ. یہ دیکھیں اب تیار ہو گئے، یہ نکال لیں. اب اس پہ چاٹ مسالہ ڈالیں گے. پیاز کے پکوڑے بنا رہے ہیں، اس میں بیسن کم پڑا وہ بیسن ڈال دیا، اور ہری مرچ، ہرا دھنیا، پودینہ بھی ڈال سکتے ہیں آپ. ابھی میرے پاس پودینہ نہیں. ہری مرچ، ہرا دھنیا، یہ ہری پیاز جو کہ اس کا ہرا حصہ، اور یہ سفید جو بولتے ہیں ہم ہری پیاز، اس کا ہے دونوں. اور یہ چاول کا آٹا، اور یہ کڑی پتہ. کڑی پتہ جو ہے میں نے کٹ کیا ہوا، یہ ثابت نہیں ہے، میں نے کٹ کیا. دھنیا، ہری مرچ، اور یہ دیکھیں ہری پیاز کا یہ حصہ، اور یہ گرین حصہ دونوں ملانا. یہ ملائیں گے آپ. بیسن دے کے اب آپ کے سامنے ڈالا ہے، اس سے کوئی وہ نہیں ہوتا، بس مکسنگ اچھی نہیں. یہ کڑی پتہ اور یہ چاول کا آٹا، 3 ٹیبل اسپون چاول کا آٹا. اور یہ آلو کو میں نے باریک باریک فنگر چپس کی طرح بنا لیا.
اب اس میں ہم نے پانی ڈالنا، ان سب چیزوں کو مکس کرنا، چاول کے آٹے کو اور ہمارا ہوتا بیسن، اس کو ہم نے مکس کرنا۔ مکس کرنے کے بعد فوراً دل کرے تو آپ فوراً بنائیں، یہ نہیں کہ بیسن ہم نے بھگونا ہے اور یہ کرنا، ایسا کچھ نہیں ہے، جلدی بھی بن جاتے ہیں۔ جیسے کوئی مہمان آ گیا اور شام کو دل کر رہا ہے آپ کو، تو آپ جلدی بھی بنا سکتے ہیں۔ اب اس میں تھوڑی سی کٹی مرچ اور نمک اور ڈالوں گی۔ یہ کٹی مرچ اور یہ نمک، کیونکہ بیسن بھی اور ڈالا ہے، ویسے تو ہری مرچ بھی ہے لیکن یہ دال ہے، نمک بھی نمک اور کٹی مرچ اور ڈال، مکس کر کے اب یہ دیکھیے تھوڑا سا پانی اور ملائیں گے۔ اچھا، اس کا ڈالنے کا تھوڑا سا طریقہ ہے، اور یہ ہری پیاز سے بہت مزے کے پکوڑوں میں ہے نا ایک ٹیسٹ بڑھ جاتا ہے۔ اب اس کا ڈالنے کا طریقہ یہ، ہاتھ میں اس طرح لیا ہم نے، ہاتھ سے صحیح، چمچے وغیرہ سے نہیں، اور یہ اس طرح ڈالنا ہم نے۔ یہ گول نہیں بنیں گے، راؤنڈ شیپ میں جس طرح بنے، گول کوئی اتنا وہ نہیں ہے، لیکن جو پیارا لگتا ہے جس طرح بازار میں ملتا ہے، اسی طرح ہاتھ سے۔ پھر بال 5 ہاتھ اس طرح کر کے یہ ہری پیاز کے بہت زبردست ہوتے ہیں۔ رمضانوں کی یاد آ جاتی ہے پکوڑوں کے ساتھ۔ اس میں کڑی پتہ ڈالنے سے بہت ٹیسٹ اچھا آتا ہے، کٹنگ کر کے ڈالیں آپ کڑی پتہ۔ یہ دیکھیے اب آپ، یہ پکوڑے تیار ہیں۔ اب اس کو نکال کے اس کو بھی ہم چاٹ مسالہ ڈالیں گے۔ اب اس پہ چاٹ مسالہ، تو یہ دیکھیں آلو کے، اور یہ پالک کے، اور یہ پیاز کے۔ یہ دیکھیں آلو کے یہ پکوڑے، اور یہ پالک کے، اور یہ ہری پیاز کے۔ اللہ حافظ۔ یہ لال چٹنی گھر کی بنی ہوئی ہے، گرین چٹنی بنا لیں ٹماٹر کیچپ کے ساتھ، بہت مزے کا لگتا ہے۔ اللہ حافظ۔